السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ 1857 میں ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی اتر پردیش کے میرٹھ سے شروع ہوئی۔ لوگوں کے ایک گروہ نے جو یہ مانتے تھے کہ آزادی ان کا پیدائشی حق ہے، بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کے شہنشاہ کے طور پر نمایاں کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ انگریزوں نے اس جنگ کو سپاہی فساد کہہ کر دبا دیا۔ بہت سی خواتین ایسی تھیں جنہوں نے اس جنگ میں ہتھیار اٹھائے اور لڑے اور جیلوں میں بند ہوئی۔ ان میں سائرہ بیگم سر فہرست تھیں۔ اس وقت کے برطانوی آرمی چیف WR ہڈسن نے سائرہ بیگم کو جنگجوؤں کا جوہر قرار دیا۔ اس کی رپورٹ ایسے بیان کیے جانے کی وجہ ان کی جنگ کے میدان میں مہارت ہے۔ وہ تربیت یافتہ اور تلوار چلانے میں ایک غیر معمولی ہنر رکھتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ تیر اندازی اور بندوق چلانے میں بھی ماہر تھی۔ وہ چاندنی میں ایک مذہبی عالم کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کی پرورش ایک شہزادی کے سرپرستی میں ہوئی۔ سائرہ بیگم ایک بہادر خاتون تھی جنہوں نے انگریزوں کی نیندیں اڑا دی تھی، جس نے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کی طرف سے سوراج میرا پیدائشی حق ہے کا نعرہ لگا کر برطانوی راج کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس نے ایک غیر معمولی لڑائی دکھائی جو آج تک کسی خاتون نے نہیں دکھائی تھی۔ اس وقت کے انگریزی فوج کے سربراہ WR ہڈسن نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی، فوج نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے بہت سے لوگ مر گئے اور بکھر گئے۔ پھر ہندوستانیوں میں سے ایک بہادر جنگجو جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، بندوق اور تلوار کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، وہ اپنے بندوق سے انگریزوں کے خلاف فائرنگ شروع کرتی ہے۔ اس اچانک حملے میں بہت سے برطانوی فوجی مارے گئے تھے۔ سائرہ بیگم وہ اکیلی جنگجو تھی جنہوں نے گھوڑے پر آ کر انگریزوں کو شکست دی۔ فوجی اس کی شناخت کرنے میں کامیاب رہے لیکن انہیں گرفتار نہ کر سکے۔ بعد میں کئی دن کی لڑائی کے بعد اس بہادر عورت کو انگریز فوج نے پکڑ لیا۔ جیل میں قید سائرہ بانو کو برسوں بعد پھانسی دی گئی۔ مسلمان ایک ایسا طبقہ ہے جس نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور اس راہ میں علماء، عام شہریوں اور خواتین سمیت بہت سے شہداء کا حصہ موجود ہے۔ مشہور مصنف خشونت سنگھ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ جنگ آزادی میں ان کی شرکت ان کی آبادی کے چھوٹے فیصد کے تناسب سے زیادہ ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں اور زندگیاں وقف کرنے والے لوگوں کے ایک طبقے کو آج کچھ لوگ بیگانہ کر کے انہیں ملک سے ہی باہر نکالنے کی مذموم کوشش میں ہے۔ حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے جنگ آزادی سے غداری کی، انگریزوں کو یقین دلایا کہ وہ مادر وطن کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیں گے، جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے اور اپنے آپ کو ویر کہلایا، وہ اور ان کے پیروکار ملک کے لیے اپنا خون اور جان قربان کرنے والوں کی دیانت اور حب الوطنی پر سوال نشان لگا رہے ہیں۔ ذات پات اور فرقہ پرستی کے بھید بھاؤ کو چھوڑ کر جب لوگ ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے تو نفرت کے بیج بو کر ان کے درمیان تقسیم کیا، اور آج بھی وہی کام کیا جا رہا ہے۔ ان سرکش لوگوں کے ہاتھوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد کے لیے نوجوانوں اور بزرگوں کو متحرک ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی جمہوری اور سیکولر اقتدار کے تحفظ اور ہمارے آباء و اجداد کی حاصل کی ہوئی آزادی کے تحفظ کی جدوجہد کی قیادت کرنے والی سائرہ بیگم کی اولادیں ہیں، جنہیں اس ملک کے دشمنوں نے بھی جنگجوؤں کا جوہر سے تعبیر کیا تھا۔ بے بسی اور بزدلی کے گڑھوں میں رہنے کی بجائے اپنے وجود کو جان کر اور خود اعتمادی کے ساتھ جدوجہد کے میدان میں ڈٹ کر اس ملک کی اقدار کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ آزادی کے 75ویں سال کی تیاری کرنے والے ہم سے یہ ملک کہہ رہا ہے، اس ملک کو برطانوی طاقتوں کے ہاتھوں سے بچانے اور ایک مضبوط اور ترقی پسند قوم کی تعمیر نو کے لیے تمام شہریوں کو متحد کریں۔ یقیناً ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہی ایسی سرگرمیوں کو قیادت کرنی چاہیے۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب عوام غداروں کو سبق سکھائے گی۔